اس کو ضرورت نہیں ہے. چرچیز کو ضرورت پڑتی ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا اور خود سنتا ہے. حضرت عائشہ نبی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے لم اسمع کلامہما، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے تعلیم کی وہی ہو رہی ہے، پہچانو اس رب. ہر آدمی جب رب پر غور کرے گا تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین اور آسمان کا خالق، چاند و سورج کا خالق، سیارے و کہکشاؤں کا خالق وہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے. تو سب سے پہلے تعلیم یہ دی جا رہی ہے. اب آئیے، اب تعلیم تو بہت ہے اور میں آپ کو بالکل منع نہیں کرتا ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دونوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے قرآن میں یہ دعا بتائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے اور آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. بغیر دنیا کے آپ ادھورے ہیں. بہت سے مولوی لوگ آئیں گے اور تقریر کریں گے دنیا ایسی دنیا ویسی. ارے بغیر دنیا کے کوئی رہ بھی نہیں سکتا. دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے. پانی، سمندر، ندی اور انسان کی حیثیت کشتی. اب دیکھیے انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے. کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے. اگر ناؤ کو پانی کے باہر لا کر کھڑا کر دو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی ہوگا تبھی وہ چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کشتی ہے اور دنیا پانی، تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے، جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی. آپ اس کو کھیر رہے ہیں چلے گی، لیکن ندی کا پانی، تالاب کا پانی یا سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی اگر کشتی کے اوپر بھر دو گے، سوراخ کر دو گے اور کشتی کے اوپر اگر لا دو گے تو کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے. جب کشتی تب تک چلے گی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اور دائیں بائیں ہے، چلے گی. لیکن اگر سمندر کے پانی کو کشتی کے اوپر آپ نے لانے کی کوشش کی تو کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ بھی ڈوبیں گے. دنیا کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن جب تک دنیا سے ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور جہاں دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی برباد ہوگے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی. دنیا تو چھوٹتی جا رہی ہے. یہ 2 دن پچھلی سال آپ کے سامنے آیا تھا، اس سال پھر آپ کے روبرو ہوں. 1 سال دنیا مجھ سے چھوٹ چکی ہے. کہاں گئی دوستی؟ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے 1 سال مجھے کھو دیا ہے، تم مجھ سے دور ہو چکے ہو. اور آخرت کہہ رہی ہے تم 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو، 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو. ارتحالت دنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے.
والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی اولادیں ہیں اور آخرت کی بھی اولادیں ہیں، دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں چھوڑے گی، دنیا تمہیں ترک کر دے گی لیکن آخرت تمہیں ترک نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے۔ جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور اللہ نے خود بتایا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی، اسی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن یاد رکھنا دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم میں لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ، اور العلم میں الف لام تخصیص کا ہے، خاصیت بتلا رہا ہے۔ علم دین، خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے، حاصل تو کرو۔ آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے آئی پی ایس ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہوں، آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں۔ اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو، اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو، اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرے اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ علم دین قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے طلبہ موجود ہوں گے، قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی۔ ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث، کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں۔ لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القریٰ بنا دیا۔ یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القریٰ بنا رہا ہے۔ غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے
جس نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کا جاگ لینا، لیلۃ القدر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے. جاؤ آپ ملٹیپل، آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے. آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے، بھاگ دیجئے. 83 یا 84 سال آئیں گے، 83 یا 84 سال. یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے. ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو. آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے. یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے. یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی. اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں، یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے. لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. اب دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی، اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا. اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، آئی پی ایس ہیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟
کوئی IPS کی ڈگری لے کر آیا, کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا, کوئی DM بن گیا, کوئی SDM بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی سول انجینئر بن گیا, کوئی آرکیٹیکچر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر, اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر. یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ غور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں, ہر باپ کی ذمہ داری ہے, ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے. آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو, آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو. آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو. تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, سارے بھائیوں نے باپ سے کہا اے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا, اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے, ہم اس کے بھائی ہیں, ہم لے کر جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا, لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا, اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر, ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا. اب دیکھیے گا, کنویں کے اندر ڈال دیا, پھینک کے چلے آئے, اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا, یا بانا, قرآن دیکھیے, یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا, ہم کھیل کود میں لگ گئے, دوڑ بھاگ میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے, اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, بات کی سٹائل دیکھیے, جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں, کس انداز سے. اللہ کی قسم, ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے, بیٹی کی شادی ہے اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو. اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے, آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے, آپ ہماری بات کیوں مانیں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں. بات آئی گئی, ختم ہو گئی. ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے, ادھر ایک قافلہ آیا, اس کو پانی کی ضرورت تھی. ایک آدمی نے اپنا ڈول, اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے, اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا, کیا دیکھتا ہے بہت بھاری ہو گئی رسی, کھنچ نہیں رہی. جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں, ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اس نے جھانک کر دیکھا, قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام, اے لوگوں خوشخبری ہو, ہم پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے, لیکن یہ کنواں تو ویران ہے, اندھا ہے, اس کنویں میں پانی نہیں ہے, لیکن خوشخبری ہو ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے. اس بچے کو نکالا گیا, یوسف کو نکالا گیا, خوش ہیں سب. چلو جلدی کرو, اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں, ہمارے ہاتھ آ گیا ہے, ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں, کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے. اس لیے کلیا چک کے علاقے میں چلے جاؤ, 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا. آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا, چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ بچہ ملا, انہوں نے سوچا جلدی سے تقسیم کر, جلدی سے بیچ دو اس کو. مصر کے بازار میں گئے, یوسف جیسا خوبصورت بچہ, یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا
کتنے میں بکا؟ آپ تعجب کریں گے قیمت، اتنا خوبصورت بچہ، لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا، جو مل رہا مل جائے، جلدی سے بیچ کر بھاگو۔ قرآن نے قیمت بتائی، قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی، کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گھسے پٹے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا، لو اور جو مل گیا لے کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ بادشاہ مصر نے، چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا لیکن نہیں، چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا، اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ یوسف یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا بنا، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگیں واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کو بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو ایک دو عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر، وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ دوپٹہ جانتے نا عورتیں جو اوڑھتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے۔ اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ۔ وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا۔ بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو، ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے، ابھی دل میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے تو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ۔ مار دیا ہم نے، ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی ہو، کہنا نہیں کسی سے؟ نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے۔ ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ کہا کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا، اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی۔ کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا، بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا، اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا، بس یہی بس ایک چیز تھی میرے اندر۔ پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا دو چار تھپڑ مار کے، کہا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام تک پولیس آ گئی۔
قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی بات کون جھٹلائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی، اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں، اب رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر۔ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی۔ اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر، لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے 2 کوڑی کے غلام کو۔ اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں۔ کہا اچھا چلو، اب دیکھیے ایک اور چال چلی بادشاہ مصر کی بیوی نے۔ کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا، دعوت دے دی، دسترخوان لگا دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ یہ بھی ایک چال تھی۔ عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی۔ یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، انگلی کٹنے لگی۔ کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سر مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا۔ اوف! کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، اور ایسے نہیں کٹی، نہیں، قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انگلی کٹی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، گرنے لگی۔ قطع یقطع کے معنی کاٹنا، اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ دی اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے، انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں، اور وہ یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریفتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو، کیسی خطرناک چال چلی۔ اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ ایک اور چال، کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی، چیٹنگ بھی کریں گی، ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی، اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے۔ اور اگر 2 آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت، ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی، کمینہ کتنا بڑا کتا ہے، بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے۔ ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر۔ اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا انا کیدکن عظیم، ان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک اور چال چلی، بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے؟ خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا۔ ساری عورتیں کہنے لگی نہیں نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، میرا تو خود ہی آ گیا۔
اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا. اوفو قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے. آئے اور تو سن لو یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا. اگر اس لڑکے نے اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی, دھمکی بھی, اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی. جیل بھیج کر رہوں گی, یہ جیل میں سڑے گا, یہ جیل میں جائے گا, لمبی مدت تک جیل میں رہے گا, جیل میں اس کو سڑوا دوں گی. اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی, تکلیف پہنچاؤں گی, تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا. آسمان پر نظریں ڈالیں اور اللہ سے دعا کی. جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے. اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے, مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے, مجھے جیل میں جانا گوارا ہے, لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ, جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پتا چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی, ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ منہ کالا کر لے, یوسف میرے ساتھ ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے. اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیا کہا, اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے, مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے, مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے, مجھے جیل کھانا پسند ہے, لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں. اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے, اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کے چالوں سے محفوظ نہ کیا, ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا, ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی, اسبو الیہن واکم من الجاہلین, تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا, میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا, اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ مکالا کر بیٹھوں گا. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے, اللہ ان کی چالوں سے تم مجھے بچا لے, جیل میں بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے. اب سنیے تعلیم دیکھیے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کی پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی, یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے, زبردستی کروں اس کے ساتھ. اب زبردستی کرنے لگی. کیا کہا, یوسف ادھر آؤ, چلو ایک کام ہے. قرآن کہتا ہے اندر لے گئی, یہ دروازہ بند, اور اندر لے گئی, دوسرا دروازہ بند, اور اندر لے گئی, تیسرا دروازہ بند, کئی دروازوں کے اندر لے گئی. اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی, اے یوسف آؤ, اچھا موقع ہے, ایک خوبصورت عورت تمہارے پاس ہے, تنہائی کا موقع ہے, آؤ آؤ میرے قریب آؤ. یوسف کو جب اپنے قریب بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ اٹھی, یوسف بھاگے. قرآن دیکھیے, یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا, آگے بڑھے, یہ بھی آگے بڑھی, دوسرا دروازہ کھولا اور آگے بڑھے, آخری دروازے پہ پہنچ گئے. پہنچتے پہنچتے اس عورت نے یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے ایسے. یوسف یہ ہٹ گیا,
یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے، اور جیسی کھینچا اس عورت نے اپنی طرف، بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنی طرف یوسف کو کھینچا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا۔ کون یہ خطرناک لائٹ مار رہا بھائی؟ یہ لائٹ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے، تو مجھ پہ مار رہے ہو؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ ضرور کوئی چھچورا ہے جس کو اس کے باپ نے تربیت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی کھینچا یوسف زمین پر گرے، سامنے دروازہ کھل گیا، کیونکہ یوسف دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے کھینچا، کرتا پھٹا، ایسے گرے دروازہ کھل گیا، یوسف زمین پر گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے۔ غور کرو، بادشاہ پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی، فوراً اس عورت نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا، جھٹ سے وہی چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو، ان کیدکن عظیم، بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کی چالیں، تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اندر لے گئی بادشاہ مصر کی بیوی، دروازے بند کیے بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف کو بلایا بادشاہ کی بیوی نے، لیکن جب پکڑی گئی چوری تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، اور بادشاہ مصر کی بیوی کہتی ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ، بیوی کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے اندر گھس جائے، کپڑے تک پھٹ جائیں، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بالآخر اس یوسف علیہ السلام کو توڑ مروڑ کر الزام لگا کر جیل کے اندر بھجوا دیا۔ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 10 سال یوسف جیل خانے میں رہے، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ 7 سال جیل خانے میں رہے، ایک لمبی مدت جیل خانے میں رہے۔ خواب کی تعبیر بتائی، مصر میں جب قحط پڑا اس قحط کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے پھر اجازت دی کہ اس کو جیل سے نکالو، اور وہی جو یہ تعبیر بتا رہا ہے وہی اس کا حل بھی بتائے گا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب آپ سوچئے، بچپن سے دور، اپنے باپ سے دور، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر بادشاہ کے گھر آئے، پھر جوان ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 7 سال یا 10 سال جیل کی سلاخوں میں بھی رہے، اس کے بعد نکلے اور ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ بننے کے بعد اپنی قمیص ایک قاصد کو دے کر بھیجا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک بوڑھا آدمی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ قمیص اس کو دے دینا، اور اتنا کہہ دینا اس سے کہ یہ قمیص تم پہچان لوگے، وہ بوڑھا آدمی اس قمیص کو پہچان لے گا۔ ایک قاصد کو قمیص دی، اپنی کرتا دیا اپنا، اور اس قمیص کو دے کر قاصد کے ہاتھ سے بھیجا۔ وہ قاصد نہیں جانتا تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں یوسف وہ ان کا باپ ہے۔ وہ قاصد، وہ ایلچی، وہ دودت، وہ میسنجر، وہ پیغامبر جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص لے کر اس بستی میں پہنچتا ہے، اور پوچھتے پوچھتے یعقوب کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے ملک مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص تمہیں دی ہے، اس قمیص کو دیکھو۔ اس نے کہا یہ قمیص تمہیں دیں گے تو تم پہچان لو گے یہ قمیص کس کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو اپنی ناک سے سونگا، اس قمیص کو اپنے منہ تک لے گئے اور ناک سے سونگا تو اس قمیص نے بتا دیا، یعنی سونگتے ہی یعقوب پہچان گئے کہ یہ قمیص تو یوسف کی ہے، میرے بیٹے کی ہے، میری لخت جگر کی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جس نے یہ قمیص دی ہے اس کا نام یوسف ہے۔ جواب دیا ہاں۔ فرمایا کیف ترکتہ، آئے قاصد، آئے قمیص لانے والے، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ یعنی وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کیا ہے اس کا پس منظر؟ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو اس قاصد نے جواب دیا، تفسیر ابن کثیر پڑھیے اور معالم التنزیل دیکھیے، جب یہ پوچھا کہ کیف ترکتہ، تم نے اس کو کہاں دیکھا، کس حال میں چھوڑا، تو جواب دیا قاصد نے ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔ یعنی اے یعقوب، اس وقت وہ شخص بادشاہ بنائے، حکمراں بنائے، ملک کا
مصر کا بادشاہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، ملک مصر کا تخت نشین ہے، بادشاہ ہے، لیکن یہ سن کر ان کو خوشی نہیں ہوئی، رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے لا اسألکم عن ھذا، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ یوسف بادشاہ ہے یا غلام، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کس ڈگری پر ہے، کون سی پوسٹ ہے اس کے پاس، میں یہ سب نہیں سننا چاہتا، بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ، کہ تم نے اس کو چھوڑا تو اس کا دین کیا ہے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کیا ہے، یہ مجھے مت بتاؤ، اسألکم عن ای دین ترکتہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو تم نے کس دین پہ چھوڑا ہے۔ قاصد نے کہا ہم نے اس کو جس دین پہ چھوڑا ہے بس اتنا جانتا ہوں، قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں پھر میرے بیٹے کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے، اگر وہ اللہ کو پہچان رہا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس تعلیم سے جو دینی تعلیم ہے اس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور دینی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری تعلیم حاصل کرنے والوں نے میرے بھائیوں ذریعہ معاش کی طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ نظریں ڈالو، حلال و حرام کی کوئی تمیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں رہی ہے۔ آج کسی کو بھی دیکھ لو، بینکوں میں کتنا پیسہ اس کا جمع ہے، سود بڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پہ سود بڑھتا ہے تم اس کا کیا کرتے ہو، یا فکس ڈپوزٹ تمہاری چل رہی ہے اس کا کیا کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اور کریڈٹ کارڈ جب تم بنواتے ہو تو بتاؤ کبھی اگر اس پہ وقت پر پیسہ بینک کو نہیں دیا تو سود دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ اسی نبی نے ہمیں رب کی معرفت دیتے ہوئے اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اگر کوئی شخص سود کا پیاز کا ایک درہم کھا لے، ایک درہم 1 روپے سے بھی کم ہوتا ہے، ایک درہم اگر سود کا کھا لے اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا اور جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور کھاتا ہے تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، یعنی 36 مرتبہ زنا کار کو زنا کرنے کے بعد جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود کا 1 روپیہ کھانے والے کو ملے گی۔ میرے پیارے